بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت بڑا استعفیٰ اسلام آباد سے آنے کی خبریں ہیں، اطلاعات ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے شیخ رشید احمد کو 2 مارچ کو عدالت میں طلب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ 2 مارچ کو ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یاد رہے کہ جمعرات کے دن ہی شیخ رشید کی اسی کیس میں ضمانت ہوئی تھی۔ وہ کیس کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری پر جو الزام لگایا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور اس حوالے سے کسی دہشت گرد تنظیم کو رقم کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اور مزید کیا کہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی۔ رہائی کے بعد، جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے زبردست قسم کا، دبنگ قسم کا خطاب کیا۔ آج انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ 15 مارچ تک مؤخر کر دی جائے فرد جرم کو عائد کرنے کی کارروائی، کیونکہ انہوں نے کسی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 2 مارچ کو ہی آپ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ تو خبر تھی شیخ رشید کے حوالے سے۔ البتہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ان سے دوران جب وہ حراست میں تھے تو ان سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی، البتہ ان کے موبائل کے پاسورڈز ان سے مانگے گئے جو انہوں نے حکام کو یا تفتیشی اہلکاروں کو دے دیے۔ اب بات کرتے ہیں جناب بہت بڑے استعفے کی۔ استعفیٰ آنے کی خبریں ہیں، 1-2 دنوں میں یا 3 دنوں میں یہ استعفیٰ آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ استعفیٰ سیاسی نہیں ہے۔ کچھ روز پہلے اسلام آباد میں ایک اور استعفے کی باز گشت سنائی دی، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شاید وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ تو سامنے نہیں آیا۔ ابھی سے مراد یہ ہے کہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکن یہ جس استعفے کی بات اب میں کر رہا ہوں، یہ استعفیٰ میں آپ کو اس کے کچھ اشارے دے دیتا ہوں کہ معاملہ بڑا نازک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات براہ راست بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ایک اجلاس ہوا گزشتہ روز، یعنی جمعہ کے روز اسلام آباد میں ایک اہم ادارے کے اہم لوگوں کا، میرا خیال ہے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس اجلاس میں جو آج کل آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تشویشناک بات ہے۔ لیکن اس اجلاس میں تشویش کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ ہمیں بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں احتساب سے بالا تر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے تو ہی عوام کا اعتماد ہم پر بحال ہوگا۔ اس موقع پر کچھ شرکائے محفل تھوڑے پریشان دکھائی دیے۔ پریشانی ظاہر ہے کہ اس وقت ملک خود ایک بڑی پریشان کن صورتحال سے گزر رہا ہے۔ عوام ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان ہیں، حکمران ہیں ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، ملک دہشت گردی کا شکار ہے، آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، گزشتہ روز بھی کراچی میں ہوا۔ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جس استعفے کی میں بات کر رہا ہوں اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ادارے کے اندر سے بھی بعض اوقات دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر باعزت راستہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا نام اس معاملے سے الگ نہیں ہو جاتا، بہتر یہ ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ مہذب دنیا میں یہ روایات ہیں کہ کسی بھی اعلیٰ حکومتی شخصیت، کسی بھی شخصیت پر
جو پبلک آفس ہولڈر ہو، جو عوامی عہدے پر فائز ہو، اس پر معمولی سا الزام لگ جائے تو وہ اپنے عہدے سے الگ ہو کے خود کو تفتیش کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی روایات نہیں ہیں۔ بہت کم مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں جس میں کسی وزیر پر معمولی سا الزام لگا تو وہ مستعفی ہو گیا۔ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ریلوے کے وفاقی وزیر تھے غلام احمد بلور، اور سندھ میں ریلوے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں 10-15 لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ریلوے کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب جس استعفے کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اشارتاً ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں ایک بڑا استعفیٰ اسلام آباد سے آ سکتا ہے۔ 2-3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 1 دن بھی ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہوں اس وقت تک استعفیٰ آ جائے، اس کے 1 دن بعد استعفیٰ آ جائے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ نہ صرف میڈیا کا دباؤ ہے، اداروں کا دباؤ ہے، حکومتی ارکان کا دباؤ ہے، یعنی ارکان پارلیمنٹ، اور دوسری جانب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی گزشتہ روز لندن میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح کے معاملات اور اسی طرح کے کرداروں، یہ بقول نواز شریف، اسی طرح کے معاملات اور اسی طرح کے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان لڑک رہا ہے، یہ میاں نواز شریف نے کہا۔ آج پاکستان سر کے بل گر رہا ہے۔ آج پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے وہ اس طرح کے کرداروں کی، اس طرح کی حرکات کی وجہ سے پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے۔ جب تک اس طرح کے کرداروں کا احتساب نہیں ہوتا اس وقت تک یقیناً پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ دنیا میں پاکستانی قوم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔